اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر چلایا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں جس کو بھی کوئی عزت ملے گی، مقام ملے گا، کوئی مرتبہ نصیب ہوگا، کوئی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا، تو وہ لازماً کسی آزمائش اور کسی امتحان کے بعد ملے گا۔ اور اس کی سب سے کلاسک اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ جب ان کا یہ بیٹا اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، قرآن کہتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب ایک لڑکے کی خوبصورت لڑکے کی شکل میں جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، بس ٹاپ ناچ لائف گزرے اور بس عزتیں اور یہ انعامات انجوائے کرتے رہیں۔ نہیں، اللہ نے تو اس دنیا کو چلایا اسی اصول پر ہے کہ ان مع العسر یسرا، آپ کو پہلے پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، پھر آپ پر آسانی آئے گی۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر چلایا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں جس کو بھی کوئی عزت ملے گی، مقام ملے گا، کوئی مرتبہ نصیب ہوگا، کوئی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا، تو وہ لازماً کسی آزمائش اور کسی امتحان کے بعد ملے گا۔ اور اس کی سب سے کلاسک اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہ نے ذرا سوچیے ان کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری طرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بعد آج تک جتنے بھی طبقات ہیں وہ حضرت ابراہیم کو اپنا جد کہتے ہیں، خود کو انہی کا فالوور کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے بڑے مقامات سے نوازا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ریوڑیاں بٹی ہوں اور یہ آپ کو مقامات مل گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند اور اونچے مقام آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب ذرا آپ حضرت ابراہیم کی شخصیت کا جائزہ تو لیجئے، ان کی ذرا تاریخ ایک نظر میں دیکھیے تو صحیح، شروع سے لے کے آخر تک کتنی ابتلاؤں اور کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ آغاز ہی میں جب انہوں نے گھر میں سب سے پہلے اپنے والد کو رب کی توحید کا پیغام سنایا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور پھر اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، ان کے بتوں کو توڑ کر ان کے سامنے ان کے بتوں کا بیکار ہونا، باطل ہونا ثابت کیا، اور پھر سب سے آخر میں جو اپنی قوم میں وہاں ان کا بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو چپ کروایا، کیسے شاندار دلائل دے کر کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے گھر، اپنی قوم اور وقت کے بادشاہ کے سامنے رب کی توحید کو ثابت کیا تو انہوں نے مجبور ہو کر حضرت ابراہیم کو، جواب تو دے نہیں سکتے تھے، حضرت ابراہیم کو آگ کے الاؤ کے اندر پھینک دیا۔ یہ پہلی بڑی آزمائش جو حضرت ابراہیم پر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا انہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے، ظاہر ہے جب کوئی اللہ کے یوں اپنے آپ کو سپرد کر دے تو اللہ اس کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، غور کیجئے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو زیادہ ٹھنڈ لگے، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ پھر اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں وہاں سے اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنی بیوی سارہ کو لے کر، تو پھر فلسطین گئے، فلسطین کے بعد مصر گئے، وہاں سے اماں ہاجرہ کو ساتھ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ تو اس کے بعد پھر دوسری بڑی آزمائش، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس اپنے بیٹے کو جا کر مکہ کی وہ جو وادی ہے بے آب و گیاہ صحرا کے اندر، جہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اور اللہ کے حکم پر کوئی دوسری بات نہیں کی، اپنے اس شیر خوار بچے کو لے کر اور اپنی بیگم کو لے کر اس مکہ کی وادی میں چھوڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی وہ جو دعا میں الفاظ آئے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنے بچوں کو لا کر یہاں چھوڑ دیا ہے تیرے حکم پر۔ پھر اس کے بعد تیسرا بڑا امتحان کہ جب ان کا یہ بیٹا اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، قرآن کہتے ہیں فلما بلغ معہ السعی،
جب ایک لڑکے کی خوبصورت لڑکے کی شکل میں جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اسے اللہ کا حکم سمجھا اور اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں کی کہ میں جو خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں تو اس خواب کی تعبیر کرتے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز قربان کر دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو خواب دیکھا من و ان اسی طرح سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے۔ اور بیٹے سے پوچھا کہ دیکھو میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ قرآن نے یہ باتیں بتائی ہیں بالکل اسی طرح۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کہا بابا جان جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے جو سورہ صافات کے اندر یہ ڈسکرپشن دیا ہے، جب وہ دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے، فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل، جبین کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اس وقت ہم نے ابراہیم کو کہا ابراہیم بس بہت ہو گیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو واقعتاً سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ آپ اس کا ذرا ترجمہ سنیے، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں سے ہم نے ابراہیم کو گزارا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس میں یہ کامیاب ہو گیا، بھائی اس نے کمال کر دیا۔ تو یہ ہیں وہ آزمائشیں، یہ ہیں وہ امتحانات جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گزرے ہیں، جب انہوں نے ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کی تب اللہ نے یہ مقام دیے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، بس ٹاپ ناچ لائف گزرے اور بس ہم عزتیں اور یہ انعامات انجوائے کرتے رہیں۔ نہیں، اللہ نے تو اس دنیا کو چلایا اسی اصول پر ہے کہ ان مع العسر یسرا، آپ کو پہلے پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، پھر آپ پر آسانی آئے گی۔ وہ جیسے سورۃ قلم کی ایک آیت ہے، عسیٰ یبدلنا خیرا منہا، بڑی پیاری آیت ہے۔ وہ جب باغ والوں کا باغ اجڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو بعد میں انہوں نے کہا امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے اب بہتر دے گا۔ تو یہ آیت جو ہے عسیٰ یبدلنا خیرا منہا، اس آیت کے ٹکڑے کو اپنی حرز جان بنا لیں۔ مطلب کوئی بھی چیز آپ سے چھن گئی، کوئی موقع چھن گیا، کوئی جاب چلی گئی، کوئی محبوب انسان، کوئی والد، کوئی والدہ، وہ اس کا ساتھ آپ سے چھوٹ گیا، یا کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا کاروباری پارٹنر جس کے ظاہر سے آپ دھوکہ کھا کے اس کے بڑے قریب چلے گئے تھے، پتہ چلا یہ تو خونخوار بھیڑیا انسان ہے۔ تو ایسی جب کوئی کیفیت آ جائے تو اپنی اس حسرت کی آگ کو اس آیت کے ذریعے مٹانے کی کوشش کریں، عسیٰ یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے گا۔ یعنی جب آپ کسی مصیبت سے گزرتے ہیں، کسی آزمائش سے گزرتے ہیں، تو ریسٹ شورڈ کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے اب کوئی بہتر چیز عطا کرنے والا ہے، اس امتحان کے بدلے، اس مصیبت کے بدلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو شخصیت ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے گا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں ایک تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ سورۃ احزاب میں آیا ہے، بڑی مشہور آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کو قرآن نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ سورۃ ممتحنہ کی آیت ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی شخصیت میں بھی تمہارا اتنا بڑا مقام۔ اور دیکھیے ایک اور جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہا، ثم اوحینا الیک، اے نبی پھر ہم نے تیری طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کی جو ملت ہے اس کا طریقہ اس کو فالو کرو۔ یہ مقام بلند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ کیوں؟ جب وہ اتنی بڑی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، ان امتحانات کو جب انہوں نے پاس کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات انہیں عطا کیے۔ تو آپ بھی اگر اپنی زندگی میں کچھ امتحانات اور مصائب سے گزر رہے ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں، اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ نے جس چیز پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ کہیں اس امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہے۔
اللہ سے تو دامن نہیں چھڑا لیا آپ نے اپنی اس آزمائش اور اپنی اس مصیبت میں۔ جو بھی مصیبت ہو آپ پر، جو بھی آزمائش امتحان ہو، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔